أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہماری جماعت اشاعت توحید و سنت اس میں سرگودہ شہر کی مختلف مساجد میں سیرت کے عنوان پر 38 دروس قرآن رکھے۔ ان دروس کے ذریعے مختلف محلوں میں مساجد میں سیرت کا پیغام اور عظمت مصطفیٰ بیان ہوگی۔ اللہ ان تمام پروگراموں کو کامیاب فرمائے۔ میرے محبوب پیغمبر
خاتم الانبیاء امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حالات زندگی، آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کی عظمت، یہ مضمون اتنا وسیع ہے ساری زندگی بھی کوئی بیان کرتا رہے تو بیان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آج کی محفل میں اگر آپ نے میری گفتگو کو توجہ سے سنا تو میں حدیث کا صرف ایک واقعہ بیان کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے مدینے میں اور مدینہ کے ارد گرد جتنے گاؤں تھے، قصبے تھے، ان میں ایک شور بپا ہوا کہ مدینے میں ایک شخص آیا ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر وحی اترتی ہے، قرآن اترتا ہے۔ کچھ لوگ اس کے پیروکار بن گئے ہیں، اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نہیں، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، الیاذ باللہ، کذاب ہے، مجنون ہے، اس کا دعوی نبوت صحیح نہیں۔ یہ شور اٹھا مدینے میں اور مدینہ کے ارد گرد جو گاؤں تھے ان میں۔ ایک گاؤں کے لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا بھئی تحقیق کرنی چاہیے کہ واقعی وہ اللہ کا سچا نبی ہے، اور اگر وہ اللہ کا نبی ہے تو اس پر ایمان لانا چاہیے۔ طے ہوا کہ ایک سمجھدار آدمی کو مدینے بھیجا جائے، جو زیرک ہو، سمجھدار ہو، دانا ہو، وہ مدینے جائے اور مدینے جا کے خود تحقیق کرے۔ چنانچہ انہوں نے ایک آدمی کو جو ان سب میں سمجھدار تھا، زیرک تھا، دانا تھا، معاملہ فہم تھا، انہوں نے اسے مدینے بھیجا۔ وہ مسجد نبوی میں آیا نا تو
اس نے آ کے لوگوں سے پوچھا تم میں محمد کون ہے؟ سب کہو صلی اللہ، ایک دفعہ زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال اس کا یہ تھا کہ تم میں نبوت کا مدعی کون ہے؟ سن دے ہو کہ کون نہیں سن دے؟ سن رہے ہو کہ سو رہے ہو؟ یہ اس آدمی کا سوال کرنا کہ تم میں محمد کون ہے، اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ وہ لوگ کئی گونگے ہو گئے ہو، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، سر یوں کرو بے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، پھر میں تمہیں سمجھاتا ہوں کیا ثابت ہوا اس سے۔ یہ حدیث کے لفظ ہیں، وہ آ کے پوچھتا ہے تم میں محمد کون ہے، اس سے ثابت یہ ہوا کہ میرے آقا امام الانبیاء کائنات کا سرتاج صحابہ میں اس طرح گھل مل کے بیٹھا کرتے تھے کہ باہر سے آنے والوں کو پتہ نہیں چلتا تھا ان میں نبی کون ہے، امتی کون ہے، ان میں مالک کون ہے اور غلام کون ہے، ان میں آقا کون ہے اور نوکر کون ہے۔ اگر نبی پاک کی کوئی الگ نشست گاہ ہوتی، کوئی پلنگ ہوتا، اس پہ تکیے ہوتے، آپ الگ تھلگ بیٹھے ہوتے اور صحابہ سامنے یوں کھڑے ہوتے، یہ کبھی نہیں دیکھا تم نے منظر اپنے لوگوں میں؟ کبھی نہیں دیکھا تم نے؟ کن کے سامنے ہاتھ باندھ کے یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں؟ وہ سامنے سے آ رہے ہیں بزرگ اور یہ یوں کھڑے ہیں، یوں کر کے کھڑے ہیں۔ یہ جتنے بزرگ ہیں میری جماعت کے ہوں یا کسی اور جماعت کے ہوں، ان جیسے بزرگوں سے یہ ساری دھرتی بھر جائے نا، میرے آقا کے قدموں کے نیچے جو ریت کے ذرے لگتے تھے نا، اس کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ تو امام الانبیاء ہے، ان جیسا کون ہے؟ ان جیسا مقام کس کا ہے؟ ان جیسی عظمت کس کو حاصل ہے؟ لیکن نہ کوئی الگ گاؤ تکیہ ہے، نہ کوئی تخت پوش ہے، نہ کوئی رنگین منجی ہے، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، سامنے کھڑا ہونا ہے، یوں کر کے کھڑا ہونا ہے، پھر جاتے ہوئے ان کو پیٹھ بھی۔ یہ سب عجمی طریقے ہیں، یہ سب غلامی کی داستانیں ہیں، شریعت اسلامیہ اس کی اجازت۔ میرے نبی اس طرح گھل مل کے بیٹھتے ہیں، باہر سے آنے والے کو پتہ نہیں چلتا ان میں آقا کون ہے، نوکر کون ہے، نبی کون ہے، امتی کون ہے۔ اس طرح مل کے میرے نبی بیٹھتے ہیں۔ بندیالوی کہتا ہے مرشد انج دے ہوندے نہیں، ماشاءاللہ، ایسے ہوتے ہیں مرشد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بھوک کی وجہ سے کبھی کبھی میں بے ہوش ہو جاتا تھا، لوگ کہتے مرگی ہے، اور میں بھوک کی وجہ سے سکت نہیں رہتی تھی۔ ایک دن میں بھوک کی وجہ سے راستے میں پڑا ہوں، حضرت ابو بکر آ گئے، میں نے ایک آیت کا معنی پوچھا۔ آیت کا مفہوم یہ تھا بھئی بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ انہوں نے معنی بتایا، چلے گئے۔
حضرت سیدنا فاروق اعظم آ گئے. میں نے آیت کا معنی پوچھا, انہوں نے معنی بتایا, چلے گئے کہ کائنات کے سرتاج آ گئے. میں نے آیت کا معنی پوچھا, نبوت مسکرائی, چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور فرمایا اللہ کا جون لگدا بھوک لگی ہے, لگدا بھوک لگی ہے. ٹر میرے نال. میں یہاں لفظ مرشد کا بولوں گا, مرشد کا, جان بوجھ کے مرشد کا لفظ بولوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے نبی سے بڑھ کے مرشد ہو کوئی, صحیح راستہ دکھانے والا. مرشد کون ہوتا ہے؟ میرے آقا سے بڑھ کے کون؟ مرشد مرید کو گھر لایا. ساریاں گلاں من نہ کرنیاں پون, کچھ میری ضرب محسوس کرو تے سمجھو بندیالوی کی آکھنا چاہتا. مرشد مرید کو گھر لایا, مرشد نے گھر بندہ بھیجا, میرے مرید نو بھوک لگی ہے, کوئی شے ہے تا بھیجو. بندیالوی کہتا ہے مرشد انج دے ہوندے نہیں, وہ مریدوں کو گھروں سے کھلاتی, وہ مریدوں کے گھروں سے نہیں کھاتی, وہ مریدوں کو. مرشد نے گھر بندہ بھیجا, کوئی چیز ہے تو دو, میرے مرید نو بھوک لگی ہے. گھر سے ایک دودھ کا پیالہ آیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں خوش ہو گیا کہ میری بھوک مٹ جائے گی. تو میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ جا صفے دے سارے طالب علماں نو بلا کے لے آ. ان کی تعداد 200 کے قریب. کتنے؟ 200. یہ پہلا مدرسہ تھا, مدینے میں کھلا, اس کا نام تھا صفہ. غریب لوگ, باہر کے لوگ, مسافر لوگ وہاں آتے, میرے نبی سے حدیثیں سنتے. مدینے کے لوگ کیا کرتے تھے؟ مدینے کے لوگ کھجوروں کے گچھے توڑ توڑ کے مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیتے تھے. یہ کھجوریں کھا کے پیٹ پال لیا کرتے. سمجھ یہ بات آئی کہ کسی شہر میں مدرسہ بنے تو باہر کے طالب علم پڑھنے کے لیے آئیں, تو جو مقامی لوگ ہوں وہ ان طالب علموں کے کھانے پینے کا کیا کریں. یہ پرانا وتیرہ چلا, مدینے سے چلا. ابو ہریرہ کہتی ہے میں نے سوچا پیالہ دودھ کا ایک پیالہ ہے اور وہ 150-200 آدمی, اور مجھے بھی بھوک لگی ہے, کیسے پورا ہوگا؟ پھر میں نے سوچا چلو شروع تے میرے تو ہی کرنا نے نا, یہ بچ گیا تے دوے بھی پی لین گے. میں ان کو بلا کے لایا تو میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ ان کو پلا. وہ سارے صفے کے طالب علم پی گئے. ایک گھونٹ کا فرق نہ پڑا. یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. کیا ہے؟ زور سے بولو, زور سے بولو. اس میں اپنے عقیدے نہ خراب کرتے رہنا کہ رزق کا بڑھانا نبی پاک کے قبضے میں, عقیدے نہ خراب کرنا اپنے. یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. معجزے میں ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے, مرضی اور اختیار عرش والے کا ہوتا ہے. یہ نہیں مطمئن ہوندے تے بڑی سوکھی جی دلیل دے دے ماں, بہت آسان سی دلیل دیتا ہوں. جو پڑھے لکھے یہاں نوجوان بیٹھے ہو, بولو, سنتے ہو علماء سے, بیان کرتے ہیں علماء. بیٹھ جاؤ بیٹا, بیٹا بیٹا بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, آدھا ایک گھنٹہ صبر کرو, کوئی نہیں, اس تو بعد پانی پی لینا, ذرا میرا موشن ٹوٹ جانا.
میرے ذہن جو نکل گیا. ہاں میں آسان طریقے سے سمجھا دیں. علماء سے سنتے رہتے ہو, خطیب بیان کرتے رہتے ہیں, آپ نے اپنی مسجدوں میں اپنے خطیبوں سے سنا کہ میرے پیارے پیغمبر کی بیویوں کے گھروں میں ایک ایک مہینے تک چولہے میں آگ. سنتے ہو. تو رزق کا بڑھانا میرے نبی کے ہاتھ میں تھا. رزق کا بڑھانا میرے نبی کے ہاتھ میں تھا. تو مجھ میں تو جرت نہیں ہے, مجھ میں تو جرت نہیں ہے یہ جملہ کہنے کی, بولنے کی. تم میں جرت ہے تو بولو اور کہو. روزی کا بڑھانا نبی پاک کے اختیار میں تھا, جان بوجھ کے بیویوں کو بھوکا رکھا. بولو اگر جرت ہے تم میں تو. یہاں دودھ پیالہ 200 بندوں پہ پورا ہو جاتا ہے, اور گھروں کے چولہوں میں معلوم ہوتا ہے سارے اختیار کس کے پاس ہیں؟ معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے, اختیار اور مرضی کس کی ہوتی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ پی. میں نے پیا, فرمایا اور پی. میری رگ میں دودھ اتر گیا. میں نے کہا گنجائش نہیں. بندیالوی کی بات کتنے لوگ سمجھ پائیں گے؟ سارے مرید دودھ پی کے چلے گئے, سب سے آخر میں مرشد نے پیا. پتہ نہیں سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے. مرشد ایسے ہوتے ہیں, وہ پہلے مریدوں کو کھلاتے ہیں. بولو تو صحیح یار. یہاں ساری مرغن غذائیں بوٹیاں شوٹیاں کھا کے نا, وہ جو ہڈیاں بچتی نہیں, یہ تبرک تقسیم ہو رہا ہے. مرشد میرے نبی تھے. آج مرشد وہی ہے جو میرے نبی کے طریقے پہ. آج مرشد کون ہوگا جو میرے نبی کے؟ وہ ولی اللہ ہے. تمہیں بڑا جنون ہوتا ہے نا کرامتیں. ولی وہ ہوتا ہے جو کرامتیں دکھائے. تو کوئی بندہ چلا گیا ایک ولی کے پاس, سال رہا, سال کوئی کرامت نہیں. سال کے بعد کہتا ہے اچھا جی السلام علیکم, کچھ نہیں دیکھا. سال رہا ہوں آپ کے پاس, کچھ نہیں دیکھا ہے جی. بزرگوں نے اس کو کہا یہ بتا سال میرے پاس رہا ہے, میرا کوئی قدم خلاف سنت اٹھتا ہوا دیکھا ہو؟ میں نے کوئی قدم اٹھایا ہو نبی پاک کے طریقے کے خلاف؟ اس نے کہا نہیں. بزرگوں نے کہا پھر ولایت کس کا نام ہے؟ ولایت نام ہے اتباع پیمبر کا, ولایت نام ہے پیروی رسول کا. میرے نبی صحابہ میں گھل مل کے بیٹھے. چلو واپس آ جاؤ, وہ کہیں پوری حدیث رہ نہ جائے. وہ دیہاتی بندہ جو آیا تھا تحقیق کرنے کے لیے, وہ پوچھتا ہے تم میں محمد کون ہے؟ صلی اللہ. میری بات ذرا غور سے سننی آپ نے, توجہ ادھر ادھر نہیں جانی چاہیے بالکل. صحابہ نے کہا یہ بیٹھے. صحابہ نے اشارہ کیا میرے آقا کی طرف, یہ بیٹھے. اس نے میرے آقا کو دیکھا, کتنا دانا ہے, فہیم ہے, سمجھدار ہے, بصیرت والا ہے. نہ اس نے میرے نبی کا بچپن دیکھا, نہ میرے نبی کا لڑکپن دیکھا, نہ میرے نبی کی جوانی دیکھی, نہ میرے نبی کی تجارت دیکھی, نہ میرے نبی کی صداقت دیکھی. کچھ بھی تو نہیں دیکھا, صرف میرے نبی کا چہرہ پرانوار دیکھا. اور چہرے کو دیکھنے کے بعد کہتا ہے مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ چہرہ جھوٹے کا تو نہیں ہو سکتا ہے. یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. شان مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت. شان مصطفیٰ تو شروع کرنا سی. پہلا نعرہ شان مصطفیٰ دا, پھر نعرہ لانا سی شان صاحب. نعرہ تکبیر. شان
میرے نبی کا چہرہ بھی کیا عظیم چہرہ تھا، لوگ دیکھ کے کلمہ پڑھے۔ یہودیوں کے جو سب سے بڑے عالم تھے نا، عبداللہ ابن سلام، تورات کے حافظ تھے، بڑے عالم تھے، ان کی پھوپھی بھی عالمہ تھی۔ جب میرے آقا مدینے میں آئے نا تو یہ کہتے ہیں میں چھت پہ چڑھ گیا، نیچے لوگ تھے، انصار تھے، تو میں چھت پہ چڑھ گیا۔ یوں ہی آپ کی سواری اس گلی میں داخل ہوئی نا اور میری نگاہ آپ کے چہرے پہ پڑی نا تو تورات کے ورقے کھلنے لگے۔ میں نے پھوپھی کو کونی مار کے کہا، پھوپھی یہ چہرہ جھوٹے کا تو نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ جھوٹے کا تو نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں پھر میں سیڑھیوں کے ذریعے نیچے نہیں اترا کہ ایمان قبول کرنے میں دیر ہو جائے گی، میں نے چھت سے چھلانگ لگا کے ایمان قبول کر لیا۔ میرے نبی کا چہرہ کتنا عظیم چہرہ ہے، کتنا خوبصورت چہرہ ہے، کتنا حسین چہرہ ہے۔ وہ کہتا ہے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا تو نہیں ہو سکتا۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس دیہاتی نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے دیہاتیوں والی بات کی، جٹکی گل جٹکی۔ اس نے کہا میں لمبیاں چوڑیاں گلاں نہیں جانتا، میں کوئی نکی جئی گل دسو جس تے میں عمل کراں اور رب جنت دے دروازے کھول دے وے، کوئی چھوٹی سی بات بتائے۔ میرے آقا نے کہا 5 وقت کی نماز پڑھا کر۔ کلمہ وہ پڑھ چکا تھا، کلمہ وہ پڑھ چکا تھا۔ میرے آقا نے کیا کہا؟ 5 وقت کی نفل نہیں بتائی، تہجد پڑھ، اوابین پڑھ، چاشت پڑھ، نہ، فرضی نماز 5 وقت کی نماز پڑھ۔ مال پر زکوٰۃ فرض ہو جائے نا تو پھر مال کی زکوٰۃ بھی ادا 2۔ رمضان کے روزے رکھ، صرف زکوٰۃ کا کہا، خیرات صدقہ نفلی صدقہ نہیں۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ نہیں ہونے چاہیے، یہ ہونے چاہیے۔ تہجد کوئی پڑھتا ہے بڑی فضیلت کی بات ہے، اوابین کوئی پڑھتا ہے بڑی عظمت کی بات ہے، لیکن اسے آپ نے یہ نہیں بتایا، اسے آپ نے صرف فرائض بتائے۔ 5 وقت کی نماز پڑھ، مال پر زکوٰۃ عائد ہو تو زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ۔ جس وقت وہ آیا تھا نا اس وقت حج فرض نہیں ہوا تھا، آپ نے حج کا ذکر نہیں کی، اس حدیث میں حج کا ذکر نہیں، حج اس وقت تک فرض نہیں ہوا۔ کلمہ پڑھ، 5 وقت کی نماز پڑھ، رمضان کے روزے رکھ، نفلی روزوں کا ذکر نہیں کیے، مال کی فرضی زکوٰۃ ادا کر، یہ آپ نے اسے بتایا۔ اس نے جواب میں ایک جملہ کہا، جو عام میں پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس جملے کی بڑی لذت لیں گے۔ ہے وہ جٹ آدمی، ذمہ دار آدمی، دیہاتی آدمی، لیکن بات کتنی پتے کی کر گئے۔ میں عربی عبارت پڑھوں گا کہ اس جٹ نے جواب میں کہی، علماء تو اسے سمجھ جائیں گے، علماء اس عربی عبارت پہ سبحان اللہ کہیں گے، میری تائید کریں گے، پھر جب میں ترجمہ کروں گا تو آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی، پھر آپ کا دل کرے تو آپ بھی سبحان اللہ کہہ دیں۔ اس نے نبی پاک کی یہ باتیں سنی، 5 وقت کی نماز پڑھ، زکوٰۃ دے، روزہ رکھ،
یہ باتیں آپ نے اسے بتائیں. اس نے کہا واللہ لا ازید ولا ھذا ولا انقص منہ، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے جو کچھ آپ نے بتایا ہے وہی کچھ کروں گا، نہ اس پر بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا. پتہ نہیں سمجھی ہو کہ نہیں سمجھی، کوئی سمجھے بھی ہو کہ کوئی نہ. کیا کہتا ہے وہ جٹ، کیا کہتا ہے؟ دین وہی ہے جس پر میرے نبی نے مہر لگائی. دین وہی ہے جو میرے نبی نے کر کے دکھایا ہے. اس سے بڑھانا بھی دین نہیں اور اس سے گھٹانا بھی دین. دین وہی ہے، ثواب کا کام وہی ہے، نیکی کا کام وہی ہے جس پر میرے نبی کی مہر ہے. پکا لو اس بات کو. اس سے بڑھانا بھی دین نہیں، اس سے گھٹانا بھی دین. یہ جو ہمارے دوست کہتے ہیں نا، اگر دوسرے مسلک کا کوئی میرا بھائی یہاں بیٹھا ہے، میں کوئی طنز نہیں کرنا چاہتا، فتویٰ نہیں لگانا چاہتا، تضحیک نہیں کرنا چاہتا، ہٹ نہیں کرنا چاہتا، میں تو سمجھانا چاہتا اور ہمدردی کے جذبے سے سمجھانا چاہتا. سمجھ آ جائے تو مان لینا، نہ سمجھ آئے تو باہر دیوار پہ مار دینا. کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آپ میری بات کو مانیں. تحقیق کریں، جستجو کریں، تحقیق کریں. دین وہی ہے، نیکی اور ثواب کا کام وہی ہے جس پر میرے نبی کی مہر ہے. اس سے بڑھانا دین نہیں ہوگا، بدعت ہوگا. اس پر اضافہ کرنا یہ دین نہیں ہوگا، اس کا نام کیا ہوگا؟ یہ جو ہمارے دوست کہتے ہیں نا حرج کیا ہے، درود ہی تو پڑھا ہے، میلاد النبی کا جلوس ہی تو نکالا ہے. حرج کیا ہے؟ یہ کوئی برا کام ہے؟ اس سے آپ کیوں منع کر رہے ہیں؟ حرج کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کوئی حرج نہیں، بس اتنا سا حرج ہے. کتنا سا؟ وہ میں بیان کرتا ہوں، پھر آپ بتائیں گے کہ اتنا یا اتنا، یہ آپ بتائیں گے. میں کہتا ہوں کوئی حرج نہیں، بس اتنا سا حرج ہے. جو کام نبی پاک نے اور صحابہ نے نہیں کیا، آج دین اور نیکی سمجھ کر میں کرنا چاہتا ہوں، تو میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ مجھے ایک ایسی نیکی کا پتہ چل گیا ہے جس کا نبی پاک کو بھی پتہ. اب بولو اتنا یا اتنا؟ نیکی کے جس کام کا مجھے پتہ لگ گیا ہے نا، اس کام کا صحابہ کو بھی پتہ نہیں لگا، اس کام کا نبی پاک کو بھی پتہ نہیں لگا. ہر نیکی کا کام ثواب کا کام نہیں ہوتا، نہیں ہوتا. لکھ لو اپنے دل کی تختی پر، ہر نیکی اور ثواب نظر آنے والا کام نیکی نہیں ہوتا. نیکی کا کام وہ ہوگا جس پر میرے نبی کی مہر ہوگی صلی اللہ ہو. میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ جتنی پاکستان میں مسجدیں ہیں، دیوبندیوں کی، بریلویوں کی، اہل حدیثوں کی، اہل تشیع کی، جتنی مسجدیں، ان میں جب اذان ہوتی ہے آخری کلمہ کیا ہے؟ لا الہ، یہی ہے. اگر آپ کے محلے کا مؤذن کہے میں ادھورا کلمہ کیوں پڑھوں، میں تو پورا کلمہ پڑھوں گا، اور وہ اذان میں پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، صحیح کیا یا غلط؟ کیوں؟
تمہیں محمد کا نام اچھا نہیں لگتا؟ اس نے محمد الرسول اللہ کہا ہے، تم جل گئے ہو، نبی پاک کا نام نہیں سننا چاہتے تم نے اس سے کہا کہ یہ تم نے غلط اذان دی ہے۔ آگے سے مؤذن کہتا ہے میں نے محمد الرسول اللہ کہا ہے، یہ بڑا میٹھا اور پیارا لفظ ہے۔ آپ کہیں گے میرے نبی کا نام میٹھا، لیکن جتھے تو لے رہا نا اتھے نبی پاک نے لین دا حکم جی۔ نیکی وہ نیکی بنے گی جو میرے نبی سے ثابت ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی کہ نہیں آ رہی؟ ماشاءاللہ۔ کیوں بھائی؟ یہ جو عید کی نماز ہوتی ہے، عید کی، اس کی آذان ہوتی؟ سوچ لو ایک باری، نہیں ہوتی؟ تکبیر اور متا تساں پیچھے کھلوتے ہو وہ کہ ہوندی ہوئے، بولو اذان ہوتی؟ تکبیر دونوں کو ہے نماز، رکوع سجدہ تحیات، سبحانک اللہم، سورۃ فاتحہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، تحیات، نہ اذان نہ تکبیر۔ کیوں؟ یہ فلسفہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، یہ میں بتانے لگا۔ اذان بھی کوئی نہیں، تکبیر بھی کوئی نہیں۔ اللہ کہنا چاہتے ہیں آج تیری عید ہے، تیرا مذہبی تہوار ہے، خوشی کا دن ہے، پہلے میں تجھے بلایا کرتا تھا، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے۔ آج تیری خوشی کا دن ہے، آج میں بلانا بھی کوئی نہیں، بن بلائے آ جا، بن بلائے آ جا۔ عید ہے نا؟ کیوں بھائی؟ جب عید الفطر ہوتی ہے، عید ہے نا، جس کو چھوٹی عید کہتے ہو، میٹھی عید کہتے ہو، اس عید پہ جھنڈیاں لگاتے ہو؟ عید جو ہے خوشی نہیں ہوتی؟ تو خوشی منانے کے طریقے شریعت نے نہیں سکھائے؟ خوشی منانے کے طریقے شریعت نے سکھائے۔ شریعت نے کہا آج تیرا قومی مذہبی تہوار ہے، خوشی کا دن ہے، پہلے تو 5 مرتبہ میرے دربار میں آیا کرتا تھا، آج 6 مرتبہ آ کے دکھا، میرے سامنے جھک جا، تیری خوشی کا دن۔ عید کی اذان ہے، بولو ایک دائی بار دیگاں تے نہیں بیخ کے آئے، یہ چپ چپ کر گئے سارے، اور بولو میرے نال عید کی اذان ہے؟ نہیں ہے۔ اگر آپ کی مسجد میں عید والے دن صبح 7 بجے لاؤڈ سپیکر کھول کے خطیب صاحب اذان شروع کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، عید کا دن صبح 7 بجے عید کی نماز کی اذان ہو رہی ہے، محلے والے کیا کہیں گے؟ خدا دی قسم زنانیاں بھی آکھنا بے مولوی پاگل ہو گیا۔ محلے کے لوگ بھاگے، محلے کے لوگ بھاگے، انہوں نے لاؤڈ سپیکر بند کیا، مؤذن کے منہ پہ ہاتھ رکھا، کیا کر رہے ہو؟ اسا کیا سڑ گئے ہو، اللہ دا نام چنگا نہیں لگدا، اللہ دے نبی دا نام چنگا نہیں لگدا، میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوں، اشہد ان محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہوں، تمہیں جلن ہو گئی ہے، مجھے روکتے ہو، میرے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہو۔ لوگ کہیں گے مولانا اللہ دا نام ہی مٹھا تے نبی پاک دا نام ہی مٹھا،
لیکن جتھے تو لے رہا نا اتھے شریعت لین دا حکم. اتنی بات لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں ہے؟ ہر نیکی والا کام نیکی نہیں ہوتا. نیکی والا کام وہی ہوگا جس پر میرے نبی کی کیا ہوگی. میں فیس بک پہ سنتا رہتا ہوں بڑے بڑے علماء اور پڑھے لکھے لوگ وہ کہتے ہیں او جی ہم عید میلاد النبی منا رہے ہیں. نبی پاک نے منع بھی تو نہیں نہ کی, منع بھی تو نہیں نہ کی. منع کی دلیل لاؤ, کوئی دلیل لاؤ کہ آپ نے منع کیا. منع کی دلیل ہوتی ہے کہ دعوے کی دلیل ہوتی ہے. منع کی کیا دلیل ہے یار؟ منع کا تو یہی ہے کہ ہمارے نبی نے نہیں کیا لہذا ہم بھی. منع کی کیا میں آپ کو آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں, آسان کرتا ہوں. آپ باہر نکلیں, وہاں کوئی کار کھڑی ہے, کار باہر, آپ کار کے قریب کھڑے ہیں, ایک بندہ آپ سے پوچھتا ہے ایک کار تیری ہے؟ وہ آپ سے پوچھتا ہے ایک کار تیری ہے؟ آپ کہتے ہیں یہ کار میری نہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایک کار میری نہیں. وہ کہتا ہے ایک کار میری نہیں, اس دے کاغذ دکھا. یہ کار میری نہیں, اس دے کاغذ دکھا. وہ جواب میں کہے گا کاغذ اس کو مانگ جیڑا آکھدا. منع کی بھی دلیل ہوئی کبھی. وہ جو بندہ کہتا ہے کار میری نہیں, آپ اس سے کاغذ مانگنے لگے ہیں, اس کے کاغذ پیش کر. پھر کہتے ہیں حرج کیا ہے, کام اچھا نہیں, عمل اچھا نہیں, نیکی والا نہیں. میں ایک مثال دے کے نا سارے مسائل حل کر دیتا. ماشاءاللہ. لیکن جب میں مثال دوں گا نا تو جہاں جہاں میں ضرب لگاؤں گا نا آپ سمجھیں گے کہ بندیالوی کہنا کیا چاہتا ہے. ماشاءاللہ. پہلے وعدہ کرو. ماشاءاللہ. جو پہلی مرتبہ مجھے سن رہے ہیں انہوں نے تو سمجھ نہیں آنی, اللہ کرے وہ بھی سمجھ جائیں, اللہ کرے وہ بھی سمجھ جائیں. مائک آواز نہیں آ رہی, توجہ ہے آپ کی. ایک آدمی نے 1000 روپے کا جعلی نوٹ بنایا. کیا؟ نقلی نوٹ. میرے لفظ ذرا غور سے سننے. کاغذ بھی سونا, رنگ بھی سونا, پرنٹ بھی سونا. بازار میں آیا, دکاندار کو دیا, دکاندار نے مسل کے دیکھا, دکاندار نے کہا نقلی یہ نہیں چلتا. کیا کہا؟ نقلی یہ نہیں چلتا. جعلی نوٹ چلانے والا کہتا ہے نہ چلن دی دلیل دے. کیا کہتا ہے اس کو؟ نہ چلن دی دلیل دے. کاغذ سونا نہیں, نہ چلن دی دلیل دے. رنگ سونا نہیں, نہ چلن دی دلیل دے. پرنٹ سونا نہیں. آگے سے دکاندار کہتا ہے پاگل ہو, یہاں کاغذ, پرنٹ, رنگ نہیں چلتا, حکومت کی مہر چلتی ہے. بندیالوی کہتا ہے دین کے معاملے میں تیری میری بات نہیں چلتی, محمد کی مہر چلتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر اللہ تیری بھی شادی کر دے وے نہ کبھی, تیرے نعرے بھی تھوڑے جہے مٹھے ہو جاتے. اور میری بات آپ کو سمجھ آئی ہے کہ کون نہیں ہے؟ اللہ کرے میں کامیاب ہو گیا ہوں. یہ جو 4 فرض پڑھتے ہو, 4 فرض الگ پڑھتے ہو, الگ پڑھ رہے ہو. 4 فرض امام کے پیچھے نہیں, ویسے پڑھ رہے ہو. 2 رکعتوں کے بعد بیٹھ جانا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ التحیات. التحیات پڑھتے پڑھتے آپ آ گئے اشہد اللہ الہ الا اللہ
واشہد ان محمدً عبدہ، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ تیسری رکعت کی طرف کھڑے ہونا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں درود پڑھے بغیر کھڑا ہو جاؤں، میں تو درود پڑھ کے کھڑا ہوں گا۔ ایک مرتبہ بندہ درود پڑھے تو 10 نیکیاں، ایک مرتبہ بندہ درود پڑھے تو 10 گناہ معاف، ایک مرتبہ بندہ درود پڑھے تو جنت میں 10 درجے بلند۔ اللہ اکبر، فضیلت دیکھو درود پڑھنے کی۔ اور جنت کے درجے اسی طرح ہیں، 14 فٹ 16 فٹ نہ، جنت کے 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ جتنا زمین سے آسمان۔ یہ ایک درجہ، ایک درجہ۔ ایک مرتبہ درود پڑھو تو جنت میں کتنے درجے بلند؟ 10۔ کتنی نیکیاں؟ 10۔ کتنے گناہ معاف؟ 10۔ اتنی فضیلت والا عمل میں درود پڑھ کے اٹھوں گا، جان بوجھ کے پڑھتا ہے۔ یا علماء سے پوچھو نماز ہوئی یا نشتہ؟ چلو جان بوجھ کے نہیں پڑھا، بھول گیا، اس نے سمجھا چوتھی رکعت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، یہاں جا کے اسے سمجھ آئی کہ یہ تو دوسری رکعت تھی، یہ بھول کے پڑھ گیا درود۔ ہو اب شریعت کیا کہتی ہے؟ چٹی بھر، چٹی جی چٹی بھر، 2 سجدے کر۔ کیا کیا اس نے؟ بولو تو صحیح۔ ہر جگہ پہ درود پڑھنا باعث فضیلت نہیں، درود پڑھنا وہاں باعث فضیلت ہے جہاں شریعت نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور جہاں میرے نبی نے نہیں پڑھا وہاں کوئی بندہ پڑھتا ہے تو وہ یہ کہنا چاہتا ہے مجھے نیکی کے ایک ایسے کام کا پتہ چل گیا ہے جس کام کا نبی پاک کو بھی پتہ نہیں۔ تو اس جٹ نے کیا کہا؟ جو کچھ آپ نے کہا وہی کچھ کروں گا، نہ اس پر بڑھاؤں گا نہ، دین وہی ہے جس پر میرے نبی نے مہر لگا۔ اس نے کہا جی مجھے اجازت دے، میں واپس اپنے گاؤں جاتا ہوں، میں واپس اپنے گاؤں جاتا ہوں۔ یہ بات سننے کی ہے، یہ لازماً سنیں، بڑا لطف آئے گا آپ۔ یہ جو بندہ تھا جٹ، اس نے ابھی تک کوئی نماز نہیں پڑھی، وقت ہی نہیں آیا، زکوٰۃ نہیں، روزہ نہیں رکھا، کوئی خیرات نہیں، کوئی عمل نہیں، اس کے پلے کوئی عمل نہیں، صرف ایک عمل ہے۔ اس نے کلمہ پڑھنے کے بعد میرے پیارے پیغمبر کے چہرے پر انوار کو دیکھا ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ زور سے بولو، اس کو کیا کہیں گے؟ اس نے کلمہ پڑھنے کے بعد میرے آقا کے چہرے پر انوار کو دیکھا، بس اٹھ کے دروازے کی طرف جو جانے لگا نا، تو میرے آقا کے پاس جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، میرے آقا نے ایک جملہ کہا جو آقا نے فرمایا عربی میں، اسے بھی پڑھتا ہوں۔ جو عربی میں لطف ہے نا وہ اردو میں نہیں، وہ اردو میں نہیں۔ جو عربی کا مزہ ہے نا وہ اردو اور پنجابی کا نہیں، لیکن میں ترجمہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ، اتنا تو تسی بھی سمجھ گیا ہونے، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، فلینظر الی ھذا، تم میں سے
جس آدمی نے جنتی آدمی زمین پہ چلتے ہوئے دیکھنا ہو وہ جا رہا وہ جا رہا۔ اس کے پلے عمل کیا تھا؟ بولو تو صحیح یار۔ صحابیت والا جو عمل ہے یہ کوئی معمولی عمل ہے؟ صحابیت والا عمل، آپ کے چہرے پرانوار کو دیکھنا اور پھر اسی پر موت کا آ جانا، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا من رآنی او رآ من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار، جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے صحابہ کو دیکھا، ان پر رب نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا۔ سارے صحابہ جنتی ہیں۔ کس نے کہا؟ قرآن نے کہا کُلًّا وعد اللہ الحسنى۔ سورۃ حدید کی آیت نمبر 10 میں اللہ نے کہا کُلًّا، کُلًّا کا معنی کرو، شاباش تم معنی کرو یار، کُلًّا کا معنی کرو، کُلًّا کُلًّا وعد اللہ الحسنى۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام